آپ کا جو ریسٹ ہوا ہے شاید اس معاملے کے اندر ہوا کہ آپ نے وہ ٹویٹ کیا ہے. یہ الزام جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹویٹ تھا جیو کا، اور جیو کے ٹویٹ کو ٹویٹ کرنا پاکستان کے دنیا کے کسی بھی لاء میں انلیگل نہیں ہے. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار عمران ریاض خان کا جوڈیشل آج کر دیا گیا ہے، لیکن آج جس وقت ان کو قیدی وین کے اندر رکھا گیا تھا، مختلف صحافی ٹولیوں میں ان کے ارد گرد موجود تھے، ان سے سوالات کر رہے تھے. ایک عدد صحافی جو اپنے آپ کو لونڈا لپاڑا، خود ساختہ لونڈا لپاڑا کیٹیگری سے باہر سمجھتے ہیں، ان کی وجہ شہرت میرے کپتان اور لونڈا لپاڑا لفظی ہے، تو ان صحافی موصوف نے جو بیہودہ سوال کیا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی سوال کی، حالات کی، واقعات کی. کیونکہ کل آج اس ریسیونگ اینڈ کے اوپر عمران ریاض خان یا کوئی اور صحافی ہے، تو کل اس خدا نہ خواستہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ سے بھی یہ تیکھا پن رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سوال تو کرنا کسی کا بھی رائٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس موقع کے اوپر کیا سوال کر رہے ہیں. یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پل ڈاٹ نے جو فارم 45 شیئر ہوئے، اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی ہے. وہ رپورٹ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ آج سینٹ میں بھی عمران خان کو رہا کرنے اور ان کے اوپر جبری مقدمات کے خاتمے کی قرارداد پیش کی گئی ہے. وہ کیا قرارداد تھی، اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا. اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب نے ایک آدھی خبر دی ہے. میری نظر میں آدھی خبر اس لیے ہے کیونکہ اس کی ڈیٹیلز کے اندر اگر جایا جائے تو حقائق کچھ اور نکلتے ہیں. وہ آدھی خبر کیا ہے، وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا. اسد طور کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مزید منظور کر لیا گیا ہے. جاتے ہوئے اسد طور نے آج کیا کہا، وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ میں آپ کو کہیں پر بھی دکھا دوں گا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویلاگ کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے، انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. ٹاپ سٹوری 1 سیملیس ہوگا، لیکن ٹاپ سٹوری 1 آپ ذرا ملاحظہ کیجئے گا. پل ڈاٹ کی رپورٹ ہے، نتائج کے اعلان میں تاخیر نے الیکشن ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دے دیا ہے. پل ڈاٹ رپورٹ جاری. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی پل ڈاٹ نے پاکستان میں عام انتخابات 2024 پر اپنی جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 میں سب سے کم منصفانہ اسکور ریکارڈ کیا گیا. یہ پچھلے انتخابی ادوار کے مقابلے شفافیت کے اسکور میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شیڈول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا. قبل از پولنگ مرحلے میں نگران حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا. رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال رہی. موبائل بندش نے انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کی. فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر تفاوت کے الزامات نے بھی انتخابات کی ساکھ کے بارے میں خدشات کو بڑھایا. پل ڈاٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم 45, 46, 48 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر کی گئی. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 95(10) کی خلاف ورزی نے الیکشن کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا. رپورٹ کے مطابق پولنگ کے دوران موبائل فونز اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی نے صرف الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے سمجھوتا کیا. پولنگ مکمل ہونے کے بعد طے شدہ وقت سے زیادہ عارضی نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا. پل ڈاٹ کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ 25 دنوں تک ایک بڑا تنازع بنی رہی. یہ وہ معاملہ ہے جو ابھی زیر بحث بھی ہے، مخصوص نشستوں والا معاملہ، جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی. یہ رپورٹ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، اس کو ذرا غور سے سننا چاہیے، کیونکہ پل ڈاٹ بہرحال فافن اور پل ڈاٹ یہ 2 ادارے ہیں پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کرتے ہیں. ان کی بھی رپورٹس پہ مجھے بہت اعتراضات ہیں، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ آئی تو صحیح. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پری پول مرحلے کے لیے تشخیص کا اسکور 50% تھا، جو 2013 کے 62% کے اسکور سے نمایاں طور پر کم ہے. الیکشن کے دن پولنگ کے عمل کا اسکور 58% رہا. یہ 2018 کے اسکور سے کم تھا جو 64% تھا. جبکہ پولنگ کے ڈے کا مرحلہ یعنی ووٹنگ
पोलिंग अमले की कारकर्दगी और पोलिंग स्टेशन का मेयार 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब है। मजमूई तौर पर आम इंतखाबात 2024 के मेयार ने 49% स्कोर किया। मेयार का स्कोर न सिर्फ 50% से कम है बल्कि पिछले 2 इंतखाबात के मजमूई स्कोर से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक वोटों की गिनती, नताइज मुरतब करना, ट्रांसमिशन, इस्तेहकाम, आर्जी नताइज का ऐलान और इंतखाबात के बाद के अमल को कम अज कम 40% स्कोर मिला। इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन उबूरी नताइज की तरसील, इस्तेहकाम और ऐलान में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करे। अब ये ऐलान किससे करने की रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि जाहिर है इस तरह की जो इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बाहर की बॉडीज होती हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करती हैं, दैट इज इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का जो कैरेक्टर है एज पर द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन पब्लिक एंड द इलेक्टेड एमएनएस, सबकी नजर में वो शेडी है। जब शेडी है तो फिर उनसे रिक्वेस्ट किस नौयत की बनती है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। अच्छा, आज की दूसरी टॉप लीड ये है कि कौमी असेंबली के बाद इमरान खान को रिहा करने के हवाले से सेनेट में भी करारदाद जमा करा दी गई है। पहले कौमी असेंबली में जमा कराई थी, अब सेनेट में कराई गई है और सेनेट में करारदाद जमा होने के बाद इसके अंदर से क्या निकलता है ये बाद की बात है, लेकिन सहाफियों ने अभी से बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया है। मैं जावेद चौधरी साहब की बात करूंगा। जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम भी लिखा है और फिर बात भी की है। ये बात उन्होंने कॉलम में की नहीं की, लेकिन बात उनकी बड़ी वायरल हो रही है। वो ये है कि इमरान खान साहब एक फैसला कुन मरहले पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब किसी फैसला कुन नतीजे तक पहुंच चुके हैं, जावेद चौधरी साहब कहते हैं, और उस नतीजे के असरात ये होंगे कि आने वाले दिनों में खान साहब को और खान साहब की पार्टी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं बैन कि खान साहब की मुख्तदर हलकों से डील हो चुकी है, ये जावेद चौधरी साहब कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मेरे पास इस हवाले से एक डिटेल्ड स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने पहले कभी डील की थी ना, अब कभी डील करेगा। अच्छा, अब रिलीफ कैसे मिलता हुआ नजर आएगा? रिलीफ उस डील के नतीजे में नहीं मिलता हुआ नजर आना, रिलीफ इस वजह से मिलता हुआ नजर आना है क्योंकि जो कर बैठे हैं इस वक्त नून लीग पीडीएम वाले या निगरान हुकूमत, उस करने का असर यह हुआ है कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खड़े हो चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया खड़ा हो चुका है, आप गंदे हो चुके हैं इंटरनेशनल तौर के ऊपर। तो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया है। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा वावेला मचा हुआ है, इवन बांग्लादेश ने वावेला मचाया, फिर अमेरिका ने वावेला मचाया, वहां पर लंदन के अंदर शदीद इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए और लंदन स्टेट लेवल के ऊपर इसके ऊपर बात करते हुए नजर आया। तो जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो उसके बाद आपके पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं कि आप एटलीस्ट इतना ब्रीदिंग स्पेस जरूर दें पीटीआई के एमएनएस को, पीटीआई के वर्कर्स को और इवन खान साहब को भी, कि नजर आए कि फील्ड लेवल नहीं था तो एटलीस्ट अब लेवल रखने की कोशिश की जा रही है। जब ये वाली बात हो रही है तो रिलीफ तो ऑटोमेटिकली नजर आएगा। ये रिलीफ ही तो है कि पीटीआई के जो आजाद एमएनएज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़ेरे इंतजाम, क्योंकि वो पीटीआई नजरियाती के साथ मिल रहे थे तो उन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिले तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले भी तो डिसमेंटल हो सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो ये वाला जो ब्रीदिंग स्पेस है, ये ब्रीदिंग स्पेस मिलने की रीजन ये नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ कोई डील हुई है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो कोई डील नहीं हुई है और ये असरात सिर्फ और सिर्फ उस प्रेशर के हैं जो पब्लिक ने 8 फरवरी को बिल्ड कर दिया और उसके बाद जो 2 नंबरी हुई है 9 फरवरी को, जिसकी खुद एडमिटेंस जीतने वाले एमएनएज ने अपने तय कर दी है, हारने वालों ने भी अपने तय कर दी है। तो उसके बाद अगर ये रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है तो इस रिलीफ का क्रेडिट किसी डील को देने की बजाय हकायक को देना चाहिए जिसमें खयानत की जा रही है, और मैं इसका तमाम तर क्रेडिट दूंगा जनाब मोहतरम डॉक्टर जावेद चौधरी साहब को, क्योंकि अब वो एजाजी डॉक्टरेट भी डिग्री भी हासिल कर रहे हैं। शबाना रोज उनकी मेहनत है, शबाना रोज आती है, शबाना रोज मेहनत है, तो बस वो शबाना रोज जो मेहनत है ना उसको थोड़ा सा क्रेडिट हम भी दे देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये साफ्ती बददियानती कहलाती है, मुझे ऐसा लगता है, और ये बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरी जो टॉप लीड है वो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वो ये कि ये एक साहब हैं, ये पिक्चर मुलाहिजा कीजिएगा, ये एक सब इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम कंबर है। सब इंस्पेक्टर कंबर साहब पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। वो वीडियो में ये कहते हैं कि वीपीएन इस्तेमाल ना करें, वीपीएन इस्तेमाल ना करें, इससे आपका डेटा हैक हो सकता है। आप एक्स को अगर
ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی اور سائٹ کو, تو اس میں آپ کا فون جو ہے آلریڈی یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو ذرا احتمال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اب سنیے نا, احتیاط اور احتمال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اور بھائی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ووٹر کا ووٹ وی پی این کے ذریعے ہیک ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ کون سا وی پی این تھا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو اس ملک کے اندر آپ لوگوں کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر یا اس طرح کی سائٹس وی پی این کے ذریعے دیکھیں گے تو آپ پھنس سکتے ہیں, آج نہیں تو 1 سال بعد آپ اس کے رگڑے میں آ سکتے ہیں. تو بھائی یہ جو پاکستان کے اندر لاقانونیت ہو رہی ہے وہ کس انتظام اور قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ کبھی اس کے اوپر بھی کوئی تبصرہ فرما دیں حضور والا, اس کے اوپر بھی کبھی کوئی تبصرہ فرما دیں کہ 2 نمبریاں جو ہوتی رہی ہیں, جو سٹنٹس ہوتے رہے ہیں, جو گھروں کے اندر جا کے گھس کے خواتین کی عزتوں کی پامالی ہوتی رہی ہے معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, ادھر بھی کوئی بولنے والا ہے یا سارا زور اب وی پی این پہ ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وی پی این سے بہت تکلیف ہوتی ہے. وی پی این واحد سہارا ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ایکسیس کرنے کا, لیکن تکلیف بڑی ہوتی ہے اس سے. تو ابھی تو سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑا عطاب آنے جا رہا ہے, وہ کیا عطاب وہ آنے والے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے. لیکن یہ بھائی صاحب جو فرما رہے ہیں, ان کو جو آرڈر ہوا ہوگا انہوں نے فرمایا ہوگا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں, کیونکہ لکھا ہوا بول رہے ہوں گے. اگر ہمارے ساتھ سے 15 منٹ کے لیے بیٹھ جانا, ہم ان کے 14 طبق روشن کر سکتے ہیں سوالات جوابات میں, اگر دلیل کو سننا ہے تو. باقی تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے, دلیل تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں. عمران ریاض خان صاحب کی ہم بات کر لیتے ہیں. عمران ریاض خان جو ہے آج ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. پہلے تقریباً 4-1 گھنٹے وہ قیدی وین کے اندر بیٹھے رہے. عمران ریاض خان صاحب کے بھائی ہیں عثمان صاحب, وہ دیکھ رہے ہیں تمام معاملات کو, بڑی اچھی بات ہے. لیکن کچھ چیزوں کو جو ہے نا مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ صحافی جن کو بلایا جاتا ہے, کچھ تو خود آ جاتے ہیں, کچھ کو بلایا جاتا ہے, ہمیں سب پتہ ہوتا ہے, وہ اپنے ویوز کے چکر میں کسی کی زندگی, کسی کے معاملات کو مشکل میں مزید پھنسا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ لونڈا لپاڑا فیم پلس میرے کپتان فیم جناب منصور علی خان صاحب ہمارے دوست, اور کیا سوال داغ دیا انہوں نے کہ آپ نے ٹویٹ کر کے غلط نہیں کیا. اور بھائی ٹویٹر اتنا تکلیف دیتا ہے کسی کو بھی, کسی بھی شخصیت کو بھی, تو یہ بہت افسوسناک ہے. پاکستان کے اندر قانون موجود ہے ٹویٹر کے لیے یا سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے بھی قوانین موجود ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کس لیول کے اوپر نگراں حکومت کی جانب سے فیک نیوز پھیلائی گئی ہے. اس کے اوپر کیا پاکستان میں کوئی قانون موجود ہے؟ کیا وہ لیجٹمیٹ ہو جاتا ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ لیجٹمیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی نے کسی ٹی وی چینل نے بولا ہے تو اس کو معاف ہے, اگر عمران ریاض خان نے بولا ہے تو وہ اس کو معاف نہیں ہے. تو یہ زیادتی ہے. پھر قانون تو پھر اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں انتہائی یہ بےہودہ سوال تھا, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سولیڈیرٹی کے لیے جا سکتے ہیں, آپ سوال کریں, آپ یہ پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں, 5 روزہ جسمانی ریمانڈ میں آپ کے اوپر کوئی تشدد تو نہیں ہوا, آپ کے اوپر کوئی جبر تو نہیں ہوا, آپ سے کس طرح کے سوالات پوچھے گئے, آپ سے کس طرح کا ڈنڈا برآمد کیا گیا جو کہ کورٹ کے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ سوال تو نہیں پوچھے گئے. آپ ٹویٹ کے اوپر بات کر رہے ہو بھائی, تو اس طرح کے 10,000 ٹویٹس کے اوپر اگر پکڑ ہونا شروع ہو جائے تو کل کو ریسیونگ اینڈ کے اوپر آپ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہو سکتے ہیں, ہم نے بھگتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو ریئلائز کر لینا چاہیے محترم جناب منصور علی خان صاحب, آپ بھی اور باقی دوست احباب بھی, کہ یہ ایک ایسا جالا ہے جس کے پکڑ میں کل کو کوئی بھی آ سکتا ہے. تو تکلیف دہ لگیں گے اس طرح کے سوالات. عمران ریاض خان نے بڑے اچھے سے آگے جواب دیا, شروع میں آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کر لی ہوگی, بڑے اچھے سے جواب دیا, لیکن یہ ذہن نشین کر لیے کہ یہ والے معاملات تکلیف دے سکتے ہیں, انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اسی سارے سلسلے کو بھانپتے ہوئے حامد میر صاحب نے بھی ایک کام کیا ہے کہ وہ اب بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ بہت بڑا نزلہ گر سکتا ہے آنے والے چند دن کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر باقی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اوپر, انکلوڈنگ جرنلسٹ اینڈ یوٹیوبرز. تو میں اس بات کو کافی عرصے سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن کی جو نوعیت ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہو سکتے ہیں اسد طور اور عمران ریاض خان. اب دیکھیں 2 ڈیفرنٹ کلین کے لوگ ہیں. عمران ریاض خان کی جو اوپینین ہے سب کو پتہ ہے کہ دیٹ از پرو پی ٹی آئی, اسد طور کی جو اوپینین ہے دیٹ از پرو پی ایم ایل این. تو یہاں پر ترازو کے پلڑے بظاہر تو برابر ہوتے نظر آتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی زیر عتاب ہے تو وہ صحافی ہے, اور صحافیوں کو اپنے اپنے اختلاف رائے کو ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہوئے اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ کمیونٹی کے طور پر ایک رہیں, کمیونٹی کے طور پر ایک رہیں, اور برے وقت میں کم از کم اس طرح کے برے سوالات نہ کریں جس سے آپ کو
नजर आए या किसी को नजर आए कि आप किसी को तकलीफ देना चाहते हैं, यानी एक कोई कुएं में गिर रहा है तो उसको धक्का देना चाहते हैं, दिस लुक्स वेरी बैड। तो इससे अब निकलने की जरूरत है। कहीं पर कमियां कोताहियां हमारी भी हो गई होंगी, हमसे भी कुछ गलती हुई होगी जिंदगी में, लेकिन जब आप एज ए कम्युनिटी खड़े होते हैं तो एज ए कम्युनिटी खड़े होते हुए नजर आए। ये नहीं है कि आप साथ बैठ के खा भी रहे हो और फिर उस थाली के अंदर छेद भी कर रहे हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब बात कर रहे थे असद तूर की। असद तूर को FIA ने आज अदालत पे पेश किया था और मास्क लगाया हुआ था उन्होंने बड़े डिफरेंट तरीके से उनको पेश किया गया, उनको लाया गया। समझ नहीं आ रहा था कि मास्क की जबकि कोरोना नहीं है इस दौर में क्या जरूरत है। चले अच्छी बात है, लगाया गया, सोचते हैं वहाँ स्मेल बहुत ज्यादा हो, लेकिन यह है कि जब जा रहे थे असद तूर तो उन्होंने कुछ कलमात कहे, कुछ बातें कहीं, धक्के भी पड़े उनको, धक्के घसीट कर उनको गाड़ी के अंदर बिठाया गया। ये सारी चीज़ें एक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड, अपैरेंटली सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बहुत अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में अब दिस शुड एंड फॉर नाउ, दिस शुड एंड फॉर नाउ। बहुत लंबा ये हमने तबशा देखा है पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर। मेरे ख्याल में इसका इंप्रेशन इंटरनेशनली भी ठीक नहीं जा रहा और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट, मतलब जलील ही होना है ना, तो फिर वो जर्नलिस्ट क्यों बनेंगे? वो फिर कहीं कोई कारपेंटर बन जाए, कहीं कोई इंजीनियर बन जाए, या कहीं वो कोई 2 नंबर चोर डाकू बन जाए जिसको हर 2-6 हफ्ते के बाद पोजीशन नहीं मिल जाती है। ये आसान तरीन तरीका है। बहरहाल असद तूर ने जाते हुए क्या कहा, ये उनकी राय है, उनकी ओपिनियन है। मैं इससे 1000% डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो आप जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। डिस्क्लेमर है कि ये इनकी राय है, मुलाहिजा कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू चीफ जस्टिस कादी पाजी साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस कादी पाजी साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस कादी पाजी साहब। चले शाबाश।